السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم فرمائیں اور اپنی حفاظت میں رکھیں۔ ویورز، آج میں اس ویڈیو میں لباس پہننے کا مصنوع طریقہ بیان کروں گی کہ مرد اور عورت کے لباس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں اور کیسا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا عیب ہے اور جو خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھا لباس کی استطاعت کے باوجود، یعنی اس کے پاس بڑھیا لباس ہے، اس کے باوجود صرف تواضع اور انکساری کی وجہ سے اس کو استعمال نہ کرے اور سادہ اور معمولی لباس ہی پہنے، تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا بھی پسند ہو اس کو زیب تن کر لو۔ اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ پہنے، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمدہ لباس زیب تن کیا۔ قیمتی جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع، مثلاً وفد وغیرہ کے آنے پر یا جمعہ یا عیدین کے موقع پر پہنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت ہے خوب کھاؤ پیو، دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بنا کر پہنو، بشرطے کہ اسراف اور نیت میں فخر اور استکبار نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی اور خود بھی قیمتی لباس زیب تن فرمایا۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ بڑھیا لباس کی استطاعت کے باوجود نہیں پہنا تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان کے جوڑوں میں سے کوئی جوڑا نصیب فرمائیں گے، وہ یہ کہ صرف تواضع اور انکساری کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو قیامت کے دن یہ اجر ملے گا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ پہنے۔ تو لباس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، لباس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان سینے کے مقام پر تھا اور یہی قمیص کی سنت بھی ہے، اور جبہ پہننا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آستینوں والا جبہ پہنتے تھے۔ نمبر 2، لمبی چادر بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں یمن کی منقش چادریں زیادہ پسند فرماتے تھے، اور سرخ اور سیاہ دھاری دار چادر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا۔ چادر پہننے کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف کو بائیں طرف ڈال دیا جائے، اور اس طریقے کو کہ چادر کے دونوں کنارے کندھے پر ہوں، تو اس طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ نمبر 3، ٹوپی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے، کبھی امامے کے ساتھ اور کبھی بغیر امامے کے بھی۔ نمبر 4، سفید کپڑے پسندیدہ تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو ان کو سفید لباس میں ملبوس پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لباس جس میں تم قبروں یا مساجد میں ملاقات کرو گے وہ سفید ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید بنایا ہے اور سفید رنگ ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نمبر 5، ازار اور تہبند سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان بھی ہو تو کچھ حرج نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص ٹخنوں سے نیچا تہبند باندھے تو ایسا شخص جہنم میں ہوگا۔ نمبر 6، امامہ باندھنا، یہ بھی سنت ہے۔ امامہ باندھتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور ہر پیچ پر درود شریف پڑھیں، یعنی ہر بل پر درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید، سیاہ اور زرد رنگ کا امامہ باندھا اور فرمایا کہ امامہ کے شملہ کو آدھی کمر تک چھوڑیں، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ کھڑے ہو کر اور پاجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے، اس کے بخلاف نسیان اور فقر پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 7، سرخ رنگ کے لباس سے منع فرمایا مردوں کو، اور فرمایا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو بیوقوف لوگ اسے حقارت سے دیکھیں اور نہ شریف لوگ اس کو معیوب سمجھیں۔ نمبر 8، فرمایا کہ کسی کپڑے کو پرانا اور ناقابل استعمال اس وقت تک نہ بناؤ جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ نمبر 9، جو بھی لباس پہنے اس میں ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ نمبر 1، مرد کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تک ہو۔ نمبر 2، عورت کا چست لباس نہ ہو کہ سطر نظر آئے، اور نہ ہی اتنا باریک لباس ہو۔ نمبر 3، مرد کا لباس کم سے کم ناف سے ٹخنوں تک ہو اور عورت کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ نمبر 4، ایسا لباس جو کسی خاص قوم کا شعار نہ ہو، تو ایسا لباس زیب تن کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی اس کا حشر انہی میں سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دائیں ہاتھ میں ریشمی کپڑا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیے فرما رہے تھے کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، مگر ایسا کپڑا جس میں ریشم کم ہو اس کی اجازت ہے۔ نمبر 10، اس کے علاوہ لباس پہنتے ہوئے پہلے دایاں بازو اور پھر بایاں، اور ایسے ہی شلوار میں بھی پہلے دایاں پاؤں اور پھر بایاں پاؤں ڈالے، اور اتارتے وقت پہلے بایاں بازو اور پھر دایاں، اور شلوار میں بھی اسی طرح۔ نمبر 11، جوتا پہننے کی اور اتارنے میں بھی یہی ترتیب ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا یا کپڑے جب پہنو تو جھاڑ لو۔ نمبر 12، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے، یا امامہ یا کرتا یا چادر، تو اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، کہ اے اللہ تیرا شکر اور تیری حمد جیسا کہ تو نے مجھے پہننے کو دیا، خداوند میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کی خیر اور جو اس کا وجود ہے اس کی خیر، یعنی جو اس کا بنانے کا مقصد ہے وہ مجھے نصیب ہو،
مثلاً اس کو پہن کر میں تیری عبادت کروں اور تیرا شکر ادا کروں، اور بعد میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس کے مقصد یعنی استعمال کے شر سے، یعنی اس کپڑے اور اس کے استعمال سے جو شر ہو سکتا ہے اس سے میری حفاظت فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نئے کپڑے پہنے اور یہ دعا پڑھے اور پرانے کپڑے صدقہ کر دے تو وہ خداوند قدوس کی حفاظت اور اس کے پردے میں محفوظ ہو جاتا ہے، خواہ زندہ رہے یا انتقال کر جائے۔ اور جب کپڑے اتاریں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے سے جنات اور انسان کے ستر کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے۔ تو امید ہے ویورز آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اسی طرح کی پیاری پیاری سنتوں کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔